السلام علیکم۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ بہترین مشغلہ بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بہت بڑی نعمت ہے اور امانت بھی ہے، اور اس امانت کو جو ہے ہم نے صحیح طریقے سے اس کا حق اس وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جب ہم ان کی صحیح تربیت کریں۔ جس طرح ایک مالی اپنے باغ کے ایک ایک پودے کی جو ہے حفاظت کرتا ہے، اس کی کٹائی کرتا ہے، اس کو وقت پر پانی دیتا ہے، اسی طرح یہ بچے بھی ہیں، اور ان بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو جو ہے اپنی تاریخ کے، اپنے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت النبی کے بارے میں بتائیں، اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے جو ہے میں نے بھی ایک کتابی سلسلہ شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے ذوق و شوق، اور اس کا پہلا حصہ ہے کہانی میں۔ اس میں بچوں کے لیے دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ہیں۔ آج جو ہے ہماری پہلی کہانی، جو ہم اکثر بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو کام بھی شروع کرنا ہے تو وہ کس سے شروع کرنا ہے بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہے وہ آپ اپنے سبق کا آغاز کریں، جو ہے کھانے کا آغاز کریں، کسی بھی کام کا، اس کو اگر آپ جو ہے اس میں آپ نہیں کرتے تو اس چیز میں آپ کا حصے دار کون ہو جاتا ہے؟ شیطان ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حدیث سے حضرت امیہ بن محشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ سارا کھانا کھا لیا، صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ جب وہ شخص اس آخری لقمے کو منہ کی طرف لے جانے لگا تو اس وقت انہیں یاد آیا کہ میں نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بے دھیانی کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جب اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے وہ اس وقت کیا پڑھے؟ بسم اللہ اول و آخر و پڑھ لے۔ اب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر فرمایا، جس وقت یہ کھانا کھا رہے تھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور شیطان تو ہمارا جو پہلے دن سے دشمن ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اول و آخر و پڑھ لیا، تو شیطان نے جو کھایا تھا اس نے کہہ کر دی یعنی الٹی کر دی جو اس نے کھایا تھا، اور اس کھانے میں اس کا جو حصہ تھا اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے وہ بھی ان کے ساتھ شریک تھا ان کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مسکرائے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی کہ آدمی اگر کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو پھر کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ آخر۔ اس کی وجہ سے اس کے کھانے کی بے برکتی ختم ہو جائے گی اور شیطان کا بھی اس کھانے میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور وہ کھانا پھر کس کی طرف سے ہو جائے گا؟ یہ کھانا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہ جو ہے صرف ایک کلمہ نہیں، یہ ایک عبادت بھی ہے، اور جو ہے مسلمان کا ہر کام جو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے تو ایک تو اس کو عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے اور اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اس طرح آدمی اگر، اور اس کا پھر طریقہ بتا دیا کہ اگر جو ہے بھول جائے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بسم اللہ پڑھنا یعنی بسم اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا نام، یعنی ہمیں اس طرح تو ہے کہ ہر جو چیز آتی ہے تو وہ ہمیں اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی اب کھانا دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک نوالا جو ہم منہ میں رکھتے ہیں اور نیچے تک
تو اللہ پاک نے وہ نوالا دیکھیں کیسے ہمارے تک پہنچتا ہے. روٹی کا ایک ٹکڑا دیکھیں، وہ روٹی بننے سے پہلے کن مراحل سے گزرتا ہے. سب سے پہلے اس کو کیا کرتا ہے، کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے گندم کا، اور اس گندم کو بونے کے لیے وہ پہلے کیا کرتا ہے، اس زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں پانی ڈالتا ہے، اور پھر جو ہے ہوائیں چلتی ہیں اور اس گندم کے دانے کو الٹ کرتی ہیں، سورج کی روشنی پڑتی ہے، پانی پڑتا ہے بارشوں کا، یعنی سائنس میں آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس دانے سے ننھی سی پتی نکلتی ہے. وہ پتی جو ہے، وہ پتا جو نکلتا ہے وہ آہستہ آہستہ، وہ چھوٹا سا، جس طرح بچے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، انہیں خوراک، یعنی آپ لوگوں نے یہ پڑھا نا کہ جو پودے ہیں وہ بھی جاندار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سانس لیتے ہیں، خوراک لیتے ہیں، بڑھتے ہیں. اگر جو ہے یعنی کہ اس کو جو ہے زمین اگر سخت ہوگی تو وہ پودا نہیں نکلے گا، اور وہ پودا پھر کیا ہوتا ہے، پورا درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس پہ غلے کے دانے، یعنی اس کے اوپر ایک ایک بالی ہوتی ہے، غلے کے دانے نکل جاتے ہیں. پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے پھر توڑنے میں شریک ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، گندم کی کٹائی کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو ہے کچھ بھوسا نکلتا ہے، وہ جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے، اور جو دانہ نکلتا ہے مشینوں کے ذریعے اس کو صاف کر کے اسے چکیوں میں یا کارخانوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے پیس کر جو ہے چکی سے پیس کر کیا بن جاتا ہے، آٹا بن جاتا ہے. اور پھر وہ دکانوں سے آپ نے دیکھے آٹے کے تھیلے ہوتے ہیں، وہ ہم جو اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، اور آپ کی امی جو اس آٹے کو گوندھ کر روٹی پکاتی، اور جو ہے اس روٹی کو ہم کھاتے ہیں مزے لے کر، منہ میں ڈال کر. اور اب یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے روٹی کے نوالے کو تیار کر کے حلق سے نیچے اتار. اب ان ساری چیزوں میں کس کی قدرت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، کہ اس نے آسمان سے بارش برسائی، سورج کی کرنوں کو پہنچایا اس نے. ہماری قدرت میں یہ چیز نہیں تھی، اور ہماری قدرت میں یہ چیز بھی نہیں تھی کہ ہم اس ننھی سی کوپل کو زمین سے نکالتے. تو اس سب چیزوں میں جو ہے اس کو کس نے یہ قدرت دی، اس پودے کو؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے دی اور اس نوالے کو بھی ہمارے منہ تک پہنچایا، تو ہم نے اس قدرت میں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس طرح اس کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے، اور ہر نعمت پر اس رحمان اور رحیم کی مہربانی ہے. تو آج کتنی سمجھدار کی بات ہے، آپ کو معلوم ہوئی کہ جو ہے ہمیں ہر چیز کے اوپر. تو آپ لوگ اب اس بات پر عمل کریں گے نا؟ چلیے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. شکریہ. اللہ حافظ.